شبابا قد أناما وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ محترم ناظرین، اسلام ایک عظیم الشان درخت ہے اور ایک ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جس کو تیار کرنے میں، جس کی آبیاری میں، جس کی آبپاشی میں بہت سارے لوگوں کی محنت اور خون دیا گیا ہے، جن لوگوں نے بڑی محنت سے اس کی آبیاری کی اور اس کو بلندی تک پہنچایا، ان میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دین اسلام کی تاریخ اور اس کی قربانیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر ادھوری ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے کمالات، خوبیاں اور اوصاف سے نوازا تھا، بہت ساری خوبیاں تھیں، بلکہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر معجزہ بھی نہ لاتے، کوئی معجزہ نہ دکھاتے، پھر بھی حضور کا چہرہ ایسا تھا کہ اس کو دیکھنا تھا اور ایمان میں داخل ہو جانا تھا۔ لیکن چہرہ ہی نہیں، حضور کے اندر بہت سارے کمالات بھی تھے، بہت سارے اوصاف بھی تھے۔ ان کمالات کی وجہ سے، خوبیوں کی وجہ سے، اخلاق اور کیریکٹر کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے۔ لیکن کچھ بدقسمت ایسے بھی تھے جن کے سامنے معجزہ بھی تھا حضور کے اوصاف اور اخلاق بھی تھے، حضور کا کردار بھی تھا، حضور کی شخصیت بھی تھی، اور پھر بھی وہ ایمان میں داخل نہ ہوتے تھے۔ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے ہر طرح کے دلائل اور ہر طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں خیالات بناتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دین کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں کبھی بھی عقل کا استعمال نہ کرنا۔ بھائی عقل چھوٹی سی ہے، عقل محدود ہے۔ ایک چھوٹی سی عقل اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ اللہ کو کیسے سوچ سکتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور ان پر ایمان لانے کے سلسلے میں عقل کافی نہیں ہے۔ وہاں محبت چلتی ہے، محبت کام آتی ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ تو ویسے تو بقول عبداللہ ابن رواحہ کہ حضور کا چہرہ انور ہی ایسا تھا کہ اس کو دیکھ لینا تھا اور ایمان میں داخل ہو جانا تھا، لیکن کچھ لوگ نہیں لاتے۔ اب ابو جہل بار بار حضور کے پاس آتا اور معجزے طلب کرتا کہ اگر تم چاند کے ٹکڑے کر دو تو میں ایمان میں داخل ہو جاؤں گا۔ کبھی کہتا کہ بتلاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تم نے بتلا دیا تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں بتلاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا خود وہ چیز جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتلائے؟ چنانچہ اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھی، ان کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ۔ کنکریوں سے آواز آئی لیکن ایمان نہیں لایا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ کہنے لگا کہ اوفو، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تمہارا جادو صرف زمین پر چلتا ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ تمہارا جادو تو آسمان میں بھی چلتا ہے۔
تو جو لوگ عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ بے وقوف ہیں. دین کے معاملے میں عقل کام نہیں کرتی، عقل کا زیادہ استعمال غلط ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ عقل کا کام سوچنے کا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، سوچتی ہی رہتی ہے، سوچتی ہی رہتی ہے. تو بہرحال حضور کے اندر بہت سارے کمال تھے، اخلاق تھے ان کے، جن کو دیکھ کر حضور لوگ ایمان لاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان لانے کے بارے میں ہر آدمی نے معجزہ طلب کیا. جب بھی کوئی ایمان لاتا تو پہلے مجھ سے معجزہ مانگتا کہ مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ تب میں ایمان لاؤں گا. صرف واحد ایک ایسا شخص ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے بغیر تردد کے، بغیر شک و شبے کے اور کوئی معجزہ بھی طلب نہیں کیا، مجھ پر سیدھا ایمان لے آیا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچپن سے جانتے تھے، حضور کے اخلاق سے، حضور کے کریکٹر سے، حضور کے کردار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی واقف تھے. بچپن میں دونوں ساتھ کھیلا کرتے تھے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ، ان سے بایزید بستامی رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا کسی نے کہ وہ کیسے تھے. ابو الحسن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بایزید بستامی ایسے تھے کہ جو ان کو دیکھ لیتا تھا ایمان لے آتا تھا. ایک شخص نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسے کیسے ہو جائے گا کہ بایزید بستامی کو دیکھ کر ایمان لے آئے کوئی؟ حضور کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. ابو جہل 40 سال تک دیکھتا رہا، اس نے تو کبھی ایمان قبول نہیں کیا. تو بایزید بستامی کے اندر وہ کون سی بات آ گئی کہ جو ان کو دیکھتا ایمان قبول کر لیتا تھا؟ ابو الحسن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ابو جہل نے 40 سال میں کبھی بھی حضور کو نہیں دیکھا. ابو جہل نے حضور کو 40 سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا. اب وہ آدمی حیران کہ یہ کیسے ہو جائے گا، وہ تو حضور کا رشتے میں چچا لگتا تھا، وہیں ان کے پاس آنا جانا تھا، تو اس نے حضور کو کیسے نہیں دیکھا؟ ابو الحسن نے فرمایا کہ اس نے حضور کو نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اچھی نگاہ سے، نبی ہونے کی نیت سے نہیں دیکھا. اگر وہ حضور کو اچھی نگاہ سے دیکھتا تو یقیناً وہ حضور پر ایمان لے آتا. بہت سارے لوگ نگیٹیو سوچ کے ہوتے ہیں، منفی سوچ کے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر جگہ وہ الٹا ہی سوچتے ہیں. کوئی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تب بھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس نے میرے ساتھ اچھا معاملہ اس لیے کیا ہے، اس کے پیچھے یہ مقصد ہو سکتا ہے. ہر جگہ الٹا ہی سوچتے ہیں. ایسے ماحول میں ارد گرد ایسے لوگ مل جائیں گے. تو جو اللہ کے نبی کو اچھی اور مثبت نیت سے دیکھے گا، اور جس نے بھی دیکھا وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکا. ابو جہل نے نہیں دیکھا تو وہ ایمان نہیں لایا. تو محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایمان لایا اس نے مجھ سے معجزہ طلب کیا. پہلے اس نے سوچا، لیکن ابو بکر ایک ایسے شخص ہے جس نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا اور جنہوں نے کوئی شک و شبہ بھی نہیں کیا، فوراً ایمان لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں. 40 سال سے پہلے تو وہ ایسے ہی عام آدمی کی طرح تھے، کوئی نبوت نہیں تھی، کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی تھی. اور تقریباً حضور کو نبوت ملنے سے پہلے تقریباً 20 سال پہلے حضرت ابو بکر تجارت کی غرض سے ملک شام گئے. ملک شام ان کا آنا جانا تھا کیونکہ وہ تجارت کرتے تھے. ملک شام میں جا کر انہوں نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ آسمان میں چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ اس کا ایک ایک پیس، ایک ایک ٹکڑا
مکے کے ہر گھر میں گر گیا. مکے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں اس چاند کا ٹکڑا نہ پہنچا ہو. پھر ایسا ہوا کہ وہ ٹکڑے سارے اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر ابو بکر کی جھولی میں آ گئے اور ابو بکر نے ان کو جھولی میں اور دامن میں پلے میں اکٹھا کر لیا. یہ خواب دیکھا. اب یہ خواب چونکہ عجیب و غریب تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر تلاش کی کہ کون بتا سکتا ہے. معلوم ہوا کہ ایک راہب ہے جو بہت عمر دراز ہے اور پرانی کتابوں کا ماہر ہے. تو وہ اس راہب کے پاس گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے اپنا خواب بیان کیا. واقعہ لمبا ہے لیکن میں تھوڑا مختصر بیان کرتا ہوں. تو اس راہب نے یہ تعبیر بیان کی کہ تمہارے علاقے میں یعنی مکے میں ایک نبی پیدا ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرے گا اور وہ خدا کا سچا نبی ہوگا اور تم اس پر ایمان لاؤ گے، تم اس کے نائب بنو گے، تم اس پر ایمان لاؤ گے. یہ خواب دیکھا حضرت ابو بکر نے حضور کے نبی بننے سے تقریباً 20 سال پہلے. اس وقت حضرت ابو بکر کی عمر تقریباً 17-18 سال ہوگی. یہ ملک شام میں خواب دیکھا، تعبیر پوچھی لیکن کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا. اپنے سینے میں اس خواب کو چھپا کر رکھا حضرت ابو بکر نے. 20 سال گزر گئے، وقت آتا گیا گزرتا گیا اور اسی طرح 20 سال پورے ہو گئے. پھر جب حضور کی عمر تقریباً 40 سال ہو گئی، کیونکہ حضرت ابو بکر حضور سے 2.5 سال چھوٹے تھے، حضور سے 2.5 سال چھوٹے تھے. تو جب حضور کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو حضور کو نبوت ملی. حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار حضور کے پاس وحی لے کر آئے اور جب وحی لے کر آئے تو حضور کی حالت جو ہے نا، حضور کا بدن کپ کپانے لگا، حضور پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی کیونکہ وحی کا بوجھ بہت بھاری بوجھ ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس وحی لاتے تھے، پیغام لاتے تھے، تو اس وقت حضور پر بڑا بوجھ حضور کو محسوس ہوتا تھا، بہت پریشانی محسوس ہوتی تھی. عام آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو جب وحی نازل ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور گئے اور حضور نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا تھا اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، نبوت سے سرفراز کیا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ میں لوگوں کو کیسے بتلاؤں کہ میں نبی بن گیا ہوں، کس سے مشورہ کروں، کیسے اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کیسے لوگوں کو یہ پیغام خدا کا سناؤں. تو اب حضور نے سوچا کہ یہ مشورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو بکر اور حضور بچپن سے ہی دوست تھے، ساتھ کھیلا کرتے تھے، اٹھنا بیٹھنا، مشورہ کرنا، اور مزاج بھی آپس میں دونوں کا بہت ملتا تھا. ایک بات یاد رکھو، زمانے جاہلیت میں بھی حضرت ابو بکر نے نہ شراب پی اور نہ کبھی شرک کیا، بتوں کی پوجا کی. یہی بات حضور کی بھی تھی. اگرچہ حضور کو نبوت 40 سال میں ملی، لیکن نبوت ملنے سے پہلے حضور نے نہ کبھی بتوں کی پوجا کی اور نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا. تو دونوں کا آپس میں مزاج بھی ملتا تھا، اور جب ایک مزاج والے ہوتے ہیں نا تو ان میں دوستی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. تو چونکہ ابو بکر کا مزاج اور حضور کا مزاج ایک ہی تھا، اس لیے آپس میں بچپن سے ہی دوست تھے. تو جب حضور کو نبوت ملی تو انہوں نے سوچا کہ کس سے مشورہ کیا جائے. تو ان کے ذہن میں آیا کہ ابو بکر سے مشورہ کیا جائے. چنانچہ حضور ابو بکر کے پاس جانے لگے مشورہ کرنے کے لیے. ابو بکر بھی حضور کے پاس آنے ہی والے تھے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے. راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی اور حضور نے فرمایا کہ میں ایک کام کا مشورہ کرنے کے لیے آپ ہی کے پاس آ رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سا کام تھا، کیا کام ہے وہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ دراصل مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے.
کل مجھے نبوت ملی ہے پیر کے دن، مشورہ ہو رہا ہے منگل کے دن، نبوت ملی ہے پیر کے دن، اللہ نے فرشتہ بھیجا اور مجھے وحی دی، وحی بھیجی میرے پاس اور مجھے اپنا نبی بنایا۔ یہ سننا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کا نبی مانتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ کوئی شک و شبہ، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا۔ تو ابو بکر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر کہا کہ دیکھو اب لوگوں کو یہ پیغام سناؤ گے، آپ لوگوں کو بتلاؤ گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہر نبی تو کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے، آپ کے پاس کیا معجزہ ہے؟ لوگ مانگیں گے، طلب کریں گے، جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان کو کون سا معجزہ دکھائیں گے جیسے ہر نبی دکھاتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا رؤیتک التی رأیتہا بالشام، میرے پاس بہت سارے معجزے ہیں، ان میں سے ایک معجزہ وہ خواب بھی ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا، ملک شام میں دیکھا تھا۔ 20 سال پرانا جو خواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نبوت کے تعلق سے دیکھا تھا، 20 سال بعد حضور نے وہ خواب حضرت ابو بکر کو بتلایا کہ میرا معجزہ تو وہ خواب بھی ہے جو تم نے دیکھا تھا ملک شام میں 20 سال پہلے۔ تو یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بغیر جھجک کے، بغیر دلیل مانگے اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ یہ حضور کے ہر دکھ درد کے، غمی اور خوشی کے ہر طرح کے دوست تھے، ساتھی تھے، دونوں کا مزاج بہت ملتا تھا۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک سے متفق ہے صرف سیاست میں، مذہب میں اس سے اختلاف رکھتا ہے، مذہب میں متفق ہے لیکن سیاست میں اختلاف رکھتا ہے، ایک رائے میں ایک سے ذہن ملتا ہے، اس کے مزاج ہمارے سے ملتا ہے، لیکن دوسری باتوں میں اس سے مزاج نہیں ملتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز میں، ہر طرح، ہر قسم کی موافقت تھی، ہر جگہ ان کا مزاج ملتا تھا۔ بچپن میں دونوں ساتھ کھیلے، پریشانی میں دونوں ساتھ رہے، مکے میں دونوں ساتھ رہے، مدینے میں دونوں اکٹھے رہے، اور پھر اللہ نے ایسا انتظام کیا۔ ایک تو ابو بکر کا حضور سے خوب مزاج ملتا تھا، 100 کے 100% مزاج ملتا تھا۔ حضور کی عمر ہوئی 63 سال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر ہوئی 63 سال۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ مشہور ہے، تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن مکے والوں نے راستہ روکا اور کہا کہ تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس سال واپس چلے جاؤ، کچھ شرطوں کے ساتھ۔ لیکن اور یہ صلح ہو گئی مسلمانوں میں اور مکے والوں میں، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ بھی تھی ان میں سے کہ اگر کوئی شخص مکے والوں میں سے مسلمان ہو کر مدینہ چلا جاتا ہے تو مسلمان اس کو مکے والوں کے حوالے ان کو واپس لوٹا دیں گے، لیکن اگر کوئی مدینے کا مسلمان مکے جاتا ہے کافر بن کر تو اس کو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسی شرط تھی جو یک طرفہ تھی، مسلمانوں کا اگر کوئی آدمی مکے میں جاتا ہے تو اس کو تو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر مکے کا کوئی آدمی مدینہ جاتا ہے مسلمان بن کر تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ یہ سراسر ظلم تھا۔ تو لیکن پھر بھی حضور نے اس شرط کو تسلیم کر لیا۔ اب تمام صحابہ جتنے بھی تھے وہ غصے میں تھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے، یک طرفہ شرطیں رکھی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شرطیں قبول کر لی اور لوگوں سے کہا جن لوگوں نے احرام باندھا تھا سارے احرام کھول دو۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام کھول دیا۔ ایک شخص نے کہا کہ تمہیں بڑی جلدی ہو رہی ہے احرام کھولنے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے احرام باندھنے کے لیے کہا تھا تو میں نے احرام باندھ لیا تھا، اب اللہ کے نبی نے احرام کھولنے کے لیے کہا ہے
تو میں احرام کھول رہا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی کی بات سے بال کے برابر بھی نافرمانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نہیں ملتی ہے۔ جیسا حضور نے کیا ویسا کرتے تھے، اور جو حضور کو پسند نہیں تھا، اگر ساری دنیا بھی مخالفت پر اتر گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام نہیں کیا۔ سارے صحابہ غصے میں کہ یہ کیسی صلح ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے کہ جن کو غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کا رسول، سچا رسول ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا یہ دین اسلام برحق نہیں ہے، سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، دین بھی سچا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر یہ کیسی شرطیں ہیں؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے حضرت عمر، اور وہی بات جو حضور سے کہی تھی حضرت ابو بکر سے کہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو اللہ کے رسول بات کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں، وہی صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے صحابہ میں یہ مشہور تھا کہ حضور کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ صحابہ کرام کے یہاں یہ عام ذہن تھا، یہ عام قول تھا کہ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد عثمان۔ اور پھر صحابہ فرماتے تھے کہ ان تین کے بعد ہم سارے صحابہ کو برابر سمجھتے تھے، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت تو اجماع امت سے ثابت ہے۔ صرف امت ہی نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر کی افضلیت کو تسلیم کرتے تھے اور مانتے تھے۔ محمد بن حنفیہ، یہ محمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت فاطمہ سے نہیں، دوسری بیوی سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن ان کے انتقال کے بعد دوسرے نکاح کیے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہیں حنفیہ، انہی کے بیٹے ہیں محمد۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر۔ پھر محمد نے پوچھا حضرت علی کے بیٹے نے کہ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر۔ اب محمد بن حنفیہ سوچنے لگے کہ اس کے بعد اگر میں نے پوچھا تو وہ عثمان کا نام لیں گے، تو محمد نے سوال بدل دیا، کہا کہ اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے، عمر کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میں تو صرف ایک عام مسلمان ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آدمی نیک عمل کرے اور لوگوں کو دین کی دعوت دے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو عام آدمی سمجھے، عام مسلمان سمجھے۔ تو ابو بکر کی افضلیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے مجھے کسی لشکر کا امیر بنا دیا، تو امیر بنانے کے بعد میرے دل میں یہ تھوڑا سا خیال آیا کہ شاید میں حضور کے یہاں لاڈلا ہوں، حضور کو بہت محبوب ہوں۔ تو میں نے حضور سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کون پسند ہے، کون محبوب ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ۔ تو عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ عورتوں میں نہیں بلکہ مردوں میں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کا باپ ابو بکر۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟
تو حضور نے فرمایا کہ عمر. تو عامر ابن العاص کہتے ہیں کہ میں حضور سے پوچھتا گیا کہ اس کے بعد کون. جب چند لوگوں کا حضور نے نام لیا اور میں ان میں نہیں تھا تو میں نے حضور سے سوال کرنا ہی بند کر دیا اور سوچنے لگا کہ میں تو چھوٹا ہی ٹھیک ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اعلیٰ مرتبہ تھا, وہ اونچا مرتبہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اس کا اقرار فرمایا ہے. ہر جگہ حضور کے ساتھ رہے پریشانی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر نفع مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال اور جان نے پہنچایا, اتنا نفع کسی کے مال نے مجھے نہیں پہنچایا ہے. میں ابو بکر کا مال بغیر جھجک کے اور بغیر تکلف کے خرچ کر لیتا ہوں, اپنا مال سمجھ کر خرچ کر لیتا ہوں, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے تکلفی اور محبت اتنی تھی. حضرت ابو بکر حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور حضور بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. وہ غزوہ تبوک کا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک سے پہلے حضور نے چندہ کیا کہ بھئی مال اکٹھا کیا جائے, جہاد کے لیے جانا ہے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. تو صحابہ کرام کچھ نہ کچھ لائے, کسی نے کچھ سونا دیا, کسی نے کچھ دیا, کسی نے اناج دیا, کسی نے جانور دیے, سب نے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ دے دیا, آدھا حصہ بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک گٹھڑی باندھ کر لائے, کیونکہ اس میں کیا تھا, گٹھڑی باندھ کر لائے, اس میں کیا تھا, کپڑے تھے, توا تھا, اس طرح کی ساری چیزیں تھیں. حضرت ابو بکر کا اس زمانے میں تھوڑا سا کام اور کار مال کے اعتبار سے حالت تنگ چل رہی تھی. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تھوڑی تنگ تھی, مال اسباب زیادہ نہیں تھا. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو سب مال لائے, ابو بکر کے گھر میں مال نہیں تھا. حضرت ابو بکر گھر گئے, دیکھا کہ مال و دولت تو نہیں ہے, سونا چاندی تو نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا کہ ایک چادر فرش پر بچھائی, توا بھی لے لیا, اس میں توا رکھ لیا, چولہا بھی رکھ لیا اور برتن بھی اس میں رکھ لیے. جو گھر میں پردے لگے ہوئے تھے یا کوئی بھی کپڑا رکھا ہوا تھا وہ بھی اس میں رکھ لیا. حتیٰ کہ یہ کیا کہ جو گھر میں بیوی بچوں نے کپڑے پہن رکھے تھے, ان کو کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے اس کے علاوہ جو ان کے پاس کپڑے تھے, جوڑے تھے, سارے کے سارے اس میں رکھ لیے. اب گھر والے بیوی بچے سوچنے لگے کہ انہوں نے تو ہمارے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا, حتیٰ کہ ہمارے کپڑے بھی انہوں نے اس میں رکھ لیے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کمرے میں گئے, کیا کیا کہ اپنا جوڑا اتار کر اس میں رکھ لیا اور ٹاٹ کا ایک کپڑا, ایک ٹاٹ پہن لیا اپنے بدن پر اور بچوں کے سامنے آئے. بچوں کو تو ایک ایک جوڑا دے بھی دیا پہننے کے لیے, لیکن اپنے لیے پہننے کے لیے کوئی جوڑا بھی نہیں رکھا. سارے کے سارے کپڑے اور جوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکٹھا کر لیے. اب حضور کے دربار میں پہنچے, بدن پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. تو حضور نے دیکھ کر پوچھا, ما ابقیت لاہلیک, تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ, میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے. یعنی میرے گھر میں تنگی نہیں ہے, میں غریب نہیں ہوا ہوں, میں گھر کا سامان لانے کی وجہ سے تنگ دست نہیں ہوا, غریب نہیں بنا. اگرچہ میں گھر سے سارا سامان اکٹھا کر کے لے آیا, لیکن میرے گھر میں بڑی دولت ہے, اللہ اور اس کا رسول ہے. تو حضرت جبرائیل بھی فوراً تشریف لے آئے, حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے. حضرت جبرائیل کے بدن پر بھی ٹاٹ کا لباس ہے. تو
حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کو حضرت ابو بکر کا یہ خرچ کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آج سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ابو بکر کی اتباع میں سارے کے سارے ٹاٹ کا لباس پہنو. تو آج سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. اللہ کے یہاں حضرت ابو بکر کا یہ عمل اتنا پسند آیا. جتنی بھی قربانیاں ہیں ہر ایک قربانی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہتے تھے. جب ہجرت کا موقع آیا تو حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سفر بنے، رفیق بنے. جو ہر مشکل میں ساتھی رہا، ہر دکھ درد میں ساتھی رہا، وہ ہجرت میں بھی ساتھ رہا. اب ہجرت کا سفر کرنے لگے مکے سے مدینے کے لیے. مدینے کا سفر ہو رہا ہے. تو یہ میں قصہ مختصر بیان کر رہا ہوں. جب ہجرت کا موقع آیا تو اس وقت بھی سب سے زیادہ قربانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے. تمام صحابہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی، یہ تین لوگ مدینے میں رہ گئے تھے. حضرت ابو بکر تو اس لیے رہ گئے تھے کیونکہ وہ حضور کے ساتھ سفر کرنے والے تھے، ہجرت کرنے والے تھے. اور حضرت علی کو اس لیے حضور نے روکا تھا کہ آپ مکے والوں کی جو امانتیں میرے پاس ہیں ان کو واپس کرنا ہے، اور واپس کر کے پھر آپ بھی مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں گے. جب ہجرت کرنے لگے تو مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں کبھی حضرت ابو بکر حضور کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو آگے سے تکلیف نہ پہنچا دے، آپ پر حملہ نہ کر دے، تو میں آگے آ جاتا ہوں. جب مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دیوانگی اور عشق کسی کو نہیں ہو سکتی. اتنی محبت، اتنا پیار کسی کو نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے، کیا محبوب ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا النظرۃ الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا ہے. تو یہ بہت سارے واقعات ہے، تاریخ ہے، تفصیل ہے. بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے دھاتیں بہت ہے لیکن سونے جیسا کوئی نہیں ہے. راتیں تو بہت ہے لیکن لیلۃ القدر جیسی رات کوئی نہیں ہے. شہر تو سارے ہی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں لیکن مکہ اور مدینہ جیسا کوئی شہر نہیں ہے. اللہ نے وقت تو سارے ہی پیدا کیے ہیں لیکن تہجد جیسا کوئی وقت نہیں ہے. سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں لیکن رمضان المبارک جیسا کوئی مہینہ نہیں ہے. انبیاء تو بہت سارے ہیں لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام تو سارے ہی رشد و ہدایت کے نور ہے، سارے ہی اللہ کے محبوب ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نہیں ہے. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے، ان کے محب بھی ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو اس وقت ایمان لانے والے چند ہی لوگ تھے اور وہ بھی بڑے نہیں تھے، چھوٹی عمر کے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورت تھی تو یہ گھر میں رہا کرتی تھی زیادہ. تو حضور کو جو شروع میں ایمان کی دعوت دینے کی وجہ سے جو تکالیف اٹھائی ہے تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے شریک رہے تکالیف کو برداشت کرنے میں، پریشانیوں کو جھیلنے میں، کیونکہ کوئی اور تو تھا ہی نہیں۔ کفار مکہ کا نشانہ یا تو حضور ہوتے تھے یا ابو بکر ہوتے تھے، کوئی اور ایمان لانے والا ابھی تھا ہی نہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کفار مکہ رات کے وقت میں حرم کعبے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں کہ اس نبی نے تو ہمارے دین کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، یا ہمارے معبودوں کو اور خداؤں کو، بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ سارے غصے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اتفاق سے طواف کرنے کے لیے رات ہی کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، تو حضور کو وہ دیکھ کر بھڑک گئے کہ یہی ہے وہ کہ جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور یہ حضور کو دیکھ کر حضور کے اوپر جھپٹ پڑے۔ حضور کو نعوذ باللہ انہوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ کسی نے حضرت ابو بکر کو خبر بھیج دی کہ ادرک لصاحبک، ذرا اپنے دوست کی تو خبر لو جا کر۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی طرف بھاگے حضور کو بچانے کے لیے، ان کی خبر لینے کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر پہنچے اور چھڑانے لگے حضور کو، کسی کو دھکا دے رہے، کسی کو مار رہے، کسی کا ہاتھ پکڑ رہے، حضور کو بچانے کے لیے۔ کفار مکہ کو یہ دیکھ کر اور بھی غصہ آیا کہ تمہارے دخل دینے کی وجہ کیا ہے، تم کیوں دخل دے رہے ہو، بیچ بچاؤ کر رہے ہو؟ تو وہ غصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارنے لگے، اور اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی بے ہوش ہو گئے، سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گیا، چہرہ بھی اتنا سوج گیا کہ آنکھیں بھی نظر آنی بند ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کے چہرے کو اتنا مارا۔ رشتہ دار آئے اور حضرت ابو بکر کو اٹھا کر لے گئے۔ صبح سے شام ہو گئی، حضرت ابو بکر کو ہوش نہیں آیا۔ رات کے 2 پہر گزر گئے، حضرت ابو بکر کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ ان کی والدہ دودھ لے کر کھڑی ہوئی ہے ان کی برابر میں، اور کہا کہ بیٹا دودھ پی لو۔ حضرت ابو بکر نے ہوش آتے ہی سب سے پہلے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان کی والدہ نے کہا کہ انہی کی وجہ سے تو تم زخمی ہوئے، مکے والے تو تمہیں بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، تمہیں فیصلوں میں شریک کیا کرتے تھے، لیکن تم نے محمد کا ساتھ دیا تو ان کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہو گئے، انہی کی وجہ سے تمہیں زخمی ہونا پڑا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، نہ میں دودھ پیوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا پیوں گا، جب تک کہ میں محمد کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ چنانچہ جب ان کے گھر والوں نے دیکھا، ان کی والدہ نے دیکھا کہ یہ تو مانیں گے نہیں، اور حضور کو دیکھے بغیر نہ یہ دودھ پئیں گے نہ کچھ کھائیں گے، تو انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کروں، کہاں تلاش کروں محمد کو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ جو حضرت عمر کی والدہ ہے ان کے پاس چلی جاؤ، وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور وہ بتلا دے گی۔ چنانچہ ان کی والدہ حضرت عمر ابھی تک ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی والدہ ایمان لا چکی تھی خاموشی کے ساتھ، خفیہ طریقے پر۔ تو ابو بکر کی والدہ عمر کی والدہ کے پاس گئی اور کہا کہ محمد کہاں ہے؟ وہ ہمارے بیٹا نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، محمد کو دیکھے بغیر کہہ رہا ہے جب تک محمد کو نہیں دیکھوں گا تب تک میں کچھ کھاؤں گا نہیں، نہ کچھ پیوں گا۔ تو ان کی والدہ ان کو حضور کے پاس لے گئی اور کہا کہ یہاں ہے۔ چنانچہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے حضور کی دیدار کے لیے اور زیارت کے لیے 2 لوگوں کے کندھوں پر سہارا لگا کر، 2 عورتوں کے کندھوں پر سہارا لگا کر، ایک ابو بکر کی والدہ اور دوسرے عمر کی والدہ، دونوں کے کندھوں پر سہارا لگایا اور گھسٹتے ہوئے اپنے گھر سے اس مقام تک پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اور جب حضور کو دیکھا تب ان کے دل کو تسلی ہوئی، سکون ہوا، اور تب جا کر انہوں نے کھانا پینا انہوں نے شروع کیا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
نبیوں کے بعد امت کا سب سے افضل ترین شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اطاعت میں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے میں گزار دیا ہے۔ جب غزوہ احد کا واقعہ ہوا اور مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو تقریباً تمام صحابہ بھاگ گئے تھے، ادھر ادھر ہو گئے تھے، کیونکہ اچانک کفار نے ایسا حملہ کر دیا۔ صرف 15 صحابی باقی رہ گئے تھے، ان میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو ان کے حالات کو پڑھے، ان کے واقعات کو دیکھیں۔ یہ تو میں نے مختصر سا بیان کیا ہے، یہ تو کچھ باتیں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس سے کہیں زیادہ آپ تاریخ میں پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جب حضور کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے، ان کے طرز سے بال کے برابر نہیں ہٹے۔ جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا وقت آیا اور حضور کا انتقال ہو گیا تو کچھ قبیلے مرتد ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ کفر پر چلے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید محمد کے زندہ رہنے تک ہی اسلام تھا، اب تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جہاں سے بھی خبر آتی کہ فلاں قبیلہ، فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، ان سے جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے سمجھایا کہ ابھی حالات نازک ہے، حالات کو تھوڑا کنٹرول ہونے دو، پھر ایک ایک سے حساب لینا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں سب سے جنگ کروں گا اور لڑوں گا۔ جو شخص بھی حضور کو زکوٰۃ دیا کرتا تھا اور وہ زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتا تھا، اگر وہ ساری زکوٰۃ دیتا ہے اور ایک رسی روک لیتا ہے تو اس سے میں وہ ایک رسی کا ٹکڑا بھی حاصل کروں گا۔ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح فرض ہے۔ جو قبیلہ اور جو شخص بھی نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا، ان دونوں میں فرق کرے گا، میں اس سے بھی جنگ کروں گا اور جہاد کروں گا۔ سارے صحابہ اور حضرت عمر ایک طرف ہے، لیکن خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ثابت قدم رہ کر تمام حالات کو قابو کیا، اور جتنے بھی لوگ زکوٰۃ سے انکار کر رہے تھے وہ اسلام کے طریقے پر آ گئے اور پھر سے زکوٰۃ دینے لگے۔ امت کو سنبھالنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔